السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علامہ زرنوجی۔ علامہ زرنوجی کا تاریخ پیدائش ہے 1170 عیسوی اور ان کا تاریخ وفات ہے 1255 عیسوی۔ علامہ زرنوجی عرب کے عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم تھے۔ علامہ زرنوجی نے تعلیم و تربیت کے فن پر 1203 میں تعلیم المتعلم طریق المتعلم لکھی۔ اس کتاب کو متعلم کے لیے ہدایت نامہ کہا جاتا ہے، متعلم کے لیے رہنما اصول کہا جاتا ہے کہ اگر طالب علم اس کتاب میں جو اصول دیے گئے ہیں ان پر عمل کرے تو اپنی زندگی میں جو ہے وہ تعلیمی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ گویا کہ یہ کتاب ایک طالب علم کے لیے کامیابی کی ضامن ہے۔ علامہ زرنوجی نے اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سخت محنت کے باوجود طلبہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کون سے محرکات ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر طالب علم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، طالب علم کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر روشنی ڈالی ہے، جن تدریسی طریقوں اور تدابیر کی نشاندہی کی ہے اس کی روشنی میں ایک معلم اپنی تدریسی حکمت عملی ترتیب دے سکتا ہے، اپنی تدریس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اس کتاب میں ایک معلم کے لیے تدریسی اصول بتائے ہیں، تدریسی طریقے بتائے ہیں، تدریسی حکمت عملی بتائی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کتاب میں طالب علموں کے لیے بھی رہنمائی اصول بتائے ہیں کہ ان رہنما اصولوں پر عمل کر کے طالب علم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی زندگی میں بہتر طور پر تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ گویا کہ یہ کتاب معلم اور متعلم دونوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، دونوں کے لیے رہنما اصول بتاتی ہے، دونوں کے لیے کامیابی کے طریقے بتاتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات۔ ان کے تعلیمی تصورات کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ وہ علم کی اہمیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں جس میں کہا گیا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم، تمام فنون حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ایک طالب علم جو ایک علم حاصل کرے، جو ایک فن حاصل کرے، اسے اس پر مکمل عبور ہونا چاہیے، اسے اس کی جزیات، اس کی کلیات، اس کی توضیحات، اس کی تشریحات کا علم ہونا چاہیے، اس کے تمام اصول و ضوابط کا علم ہونا چاہیے۔ علم کی فضیلت اور وسعت کے بارے میں وہ امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے اور امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں۔ مقاصد تعلیم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ علامہ زرنوجی نے تعلیم کے مقاصد جو بتائے ہیں ان میں سب سے پہلا مقصد ہے رضا الہی کا حصول اور آخرت میں کامیابی۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، کہ ہم جو کام بھی کریں، جو تعلیم بھی حاصل کریں، جو علم بھی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کے ہمارا مقصد ریاکاری نہ ہو، ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہم رعب و دبدبہ قائم کریں گے، ہمارے اندر فخر و غرور ہوگا، لوگ ہماری تعریف کریں گے، اور ساتھ ہی آخرت میں کامیابی بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج ہم اس دنیا میں جو بوئیں گے آخرت کے دن ہم وہی کاٹیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم جو ہے وہ اس بنیاد پر رکھنی چاہیے کہ نہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ وہ ایسے شخص کو بد نصیب خیال کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی عزت کریں گے اور اس کے سامنے تحفے تحائف پیش کریں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے، کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا جو ہے ہمارے سامنے ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ علامہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے اچھائی اور نیکی کی اشاعت ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے عزت و مرتبہ اور رعب و دبدبہ صرف اس حد تک جائز ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت ہو سکے۔ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ ہم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، دوسرے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں، ہم دوسروں کو جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چلائیں۔ اور ویسے بھی ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر حال میں انسان کو کرنا چاہیے۔ نہ صرف ہمیں خود نیکی پر عمل کرنا چاہیے، نیکی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی برائی سے منع کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ بھی برائی سے منع ہو جائیں، برائی سے بچ جائیں۔
اگلا مقصد تعلیم جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تکبر اور ذلت نفس سے استاد کو اپنا دامن بچانا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اساتذہ ان تمام چیزوں سے احتیاط برتیں جس سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہوتی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کو تکبر اور ذلت نفس سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ ایک استاد کو کسی طور بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، اپنے علم پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ علم کے ذریعے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ عجز و انکسار وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا نصاب تعلیم کے بارے میں۔ وہ کہتی ہیں کہ مدارج تعلیم انہوں نے 3 بتائی ہیں: ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ قرآن و حدیث، فقہ اور اصول فقہ اور طب جیسے مضامین کو نصاب میں جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے طالب علم کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے۔ قرآن و حدیث کو وہ کہتی ہیں کہ یہ لازمی مضامین ہیں، اور ابتدائی درجے میں طالب علموں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے۔ گویا وہ کہتی ہیں کہ بچے کی تعلیم کی جو آغاز ہے، تعلیم کی جو ابتدا ہے، وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ ثانوی درجے میں وہ کہتی ہیں کہ فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم دی جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ فقہ کا علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی کے لیے خوراک۔ اعلیٰ درجے میں وہ کہتی ہیں کہ طلبہ کو طب کی تعلیم دی جائے۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طالب علم کو آزادی دی جائے۔ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں جو ہے طالب علم اپنے معلمین سے بھی رہنمائی لے لیں۔ معلمین سے رہنمائی جب وہ لیں گے تو پھر ان کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی، کیونکہ معلمین ان کی استعداد، ان کی صلاحیت کے مطابق ہی ان کو رہنمائی دیں گے، ان کی خواہش اور دلچسپی کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ کس مضمون میں ان کی کامیابی کا تناسب زیادہ ہوگا۔ طریقہ تدریس کے سلسلے میں وہ اساتذہ کو یہ ہدایت کر رہی ہیں کہ اساتذہ نفسیاتی طریقے اختیار کریں۔ اب نفسیاتی طریقوں سے مراد یہاں یہ ہے کہ طالب علموں کی استعداد، ان کی ذہنی صلاحیت، ان کے رجحانات، ان کی دلچسپی، ان کی خواہشات کو مد نظر رکھیں۔ تعلیم دیتے ہوئے نفسیاتی طریقے اختیار کریں کہ طالب علموں کو پہلے آسان چیزیں پڑھائی جائیں، پھر اس کے بعد ان کو مشکل چیزیں پڑھائی جائیں۔ طالب علموں کو جو مشکل چیزیں ہیں اس کی تشریحات پڑھائی جائیں، اس کی توضیحات پڑھائی جائیں، کہ کسی چیز کو ایسے نہ چھوڑا جائے کہ جس کی تشریح نہ کی گئی ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ معلم کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ طالب علموں کو تحریک دینے کا باعث بنتا ہے، طالب علموں کے اندر جوش پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، اور ان کو آگے کی منازل طے کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ اگر معلم کا پڑھانے کا طریقہ بہتر ہوگا، خوشگوار ہوگا، تو اس کا طالب علموں کی ذہن پر بھی خوشگوار اثر ہوگا۔ طالب علم اس کو شوق سے پڑھیں گے، دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے، اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کریں گے۔ ذہن میں محفوظ کرنے کے بعد اس کو جب بوقت ضرورت اس کو تحریر بھی کر سکیں گے، اور بوقت ضرورت اس کو زبانی بھی بیان کر سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ طلبہ کی نفسیاتی تقاضوں کا بھی خیال رکھے۔ طلبہ اس طرح زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے، زیادہ شوق سے پڑھیں گے۔ طالب علموں کے اگر نفسیاتی تقاضے مثلاً ان کی پسند ناپسند، ان کی دلچسپی، ان کی خواہشات کا خیال رکھا جائے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اگر ہم معلمین طلبہ کی ان ضروریات کا خیال رکھیں گے تو پھر طلبہ بھی تعلیم میں شوق کا مظاہرہ کریں گے، دلچسپی سے پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ بہتر کارکردگی کا بھی مظاہرہ کریں گے۔ طلبہ کے لیے ہدایات انہوں نے اپنی کتاب تعلیم المتعلم اور طریق المتعلم خصوصی طور پر طلبہ کے لیے لکھی ہے، اور انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں طلبہ کے لیے ہدایات دی ہیں، رہنما اصول لکھے ہیں۔ یہ رہنما اصول طلبہ کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ طلبہ کے لیے یہ اصول مشعل راہ ہیں۔ جو پہلا اصول وہ بتا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں استاد کا انتخاب۔ علامہ زرنوجی کہتی ہیں کہ استاد کے انتخاب میں طالب علم کو نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسے اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ جب ایک دفعہ وہ اپنے استاد کا انتخاب کر لے، یہاں استاد کے انتخاب سے مراد ان کا مضمون کا انتخاب ہے، کہ جب ایک دفعہ وہ استاد کا انتخاب کر لے تو مضمون کو مکمل ہونے تک استاد کو نہ بدلے۔ اس سے کیا ہوگا کہ طالب علم کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کا وقت بھی بچ جائے گا، اور ساتھ ہی استاد کی شہرت بھی برقرار رہے گی۔ استاد ایسا منتخب کیا جائے جو کہ اپنے علم میں، اپنے فن میں تجربہ کار ہو، پرہیزگار ہو اور صاحب علم بھی ہو۔
استاد کا انتخاب کرنے کے بعد اگلی ہدایت وہ کہتے ہیں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ جب ایک طالب علم تعلیم کا سلسلہ شروع کرے تو اس سلسلے کو مکمل ہونے تک وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، صبر و تحمل کو اختیار کرے، اس میں کسی قسم کی جلدی نہ کرے، صبر و تحمل کے ساتھ تعلیم کے سلسلے کو مکمل کرے۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ آڑے نہ آئے، کسی قسم کا تعطل نہ آئے، کسی قسم کی غربت کو بھی رکاوٹ نہ بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں خواہ تعلیم حاصل کرنے کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے طالب علم کو خواہ مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، وہ مزدوری کرے اور تعلیم کے اخراجات برداشت کرے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، کسی قسم کا تعطل نہ آنے دیا جائے، صبر و تحمل کے ساتھ تعلیم کے سلسلے کو مکمل کرے۔ اگلی ہدایت وہ کہتے ہیں شریک درس ساتھی کا انتخاب، جہاں وہ طالب علم کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ وہ معلم کا انتخاب کرتے ہوئے نہایت احتیاط سے کام لے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے شریک درس ساتھی کا انتخاب کرتے ہوئے بھی نہایت احتیاط سے کام لے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے طالب علم کو اپنا دوست بنایا جائے جو محنتی ہو، جو نیک ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اچھی فطرت کا حامل ہو، جس کے اندر سستی نہ ہو، جس کے اندر فتنہ برپا کرنے کی بات نہ ہو، جو فسادی نہ ہو، جو فساد کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے ایسے طالب علم کو اگر ساتھی بنائے گا تو طالب علم کا اپنے دوست کی صحبت پر ضرور اثر پڑے گا۔ جیسا ہمارا دوست ہوگا ہمارے اندر بھی ویسی ہی صلاحیتیں پیدا ہوتی جائیں گی، کیونکہ ہمارے نبی کریم کا ارشاد ہے کہ آپ اگر کوئلوں کی کان کے پاس بیٹھو گے تو پھر آپ اس سے آپ کے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے اور اس کی اسمیل، اس کی بو بھی آپ کو آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ عطر والے کے پاس بیٹھو گے، اگر آپ عطر نہیں لوگے لیکن اس کی خوشبو آپ کے لباس کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے شریک درس ساتھی کا انتخاب کرتے ہوئے نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگلی ہدایت جو وہ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم کا موضوع دور ہے، انہوں نے اس بات کے لیے حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، گویا کہ تمام عمر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، تمام عمر آپ نے سیکھتے رہنا ہے، تمام زندگی آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ نوبلوغت کا جو دور ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بہترین دور ہے، کیونکہ اس میں ہمارا ذہن پختہ ہو چکا ہوتا ہے، طالب علم کو کچھ سمجھ آ چکی ہوتی ہے، اس کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نوبلوغت کا جو دور ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بہترین دور ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ مطالعے کا وقت، انہوں نے طالب علموں کے لیے یہ ہدایت دی ہے کہ مطالعہ وہ کس وقت کریں، کون سا وقت ہے جو کہ مطالعے کے لیے زیادہ بہترین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر کرتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ رات کے اوقات کی بھی انہوں نے تقسیم کی ہے۔ رات کے اوقات میں وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد کا جو وقت ہے وہ بہترین ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو سحری کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا ذہن فریش ہوتا ہے۔ نیند ہم تھوڑی سی لے لیتے ہیں، نیند کے بعد ہمارا ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں رات کے وقت خاموشی بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، کسی قسم کی افراتفری یا شور و غوغا نہیں ہوتا۔ اس لیے مطالعے کا یہ بہترین وقت ہے، مطالعے کا مناسب وقت ہے۔ اس کے بعد اگلی ہدایت وہ کہتے ہیں کہ مطالعے کا طریقہ ہے، وہ حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طالب علم نے جو کتاب پڑھنی ہے، جو کتاب کو اس نے یاد کرنا ہے، جس چیز کو وہ حفظ کرنا ہے، اس کو پہلے سمجھ لے، اس کی تشریح دیکھ لے، اس کی توضیح دیکھ لے، اس کا مطلب دیکھ لے، اس کا ترجمہ دیکھ لے، پہلے اس کو سمجھ لے کہ اس نے یہ چیز کیسے یاد کرنی ہے۔ اگر اس کو پہلے سمجھ لے گا تو اس کو یاد کرنے میں، ذہن نشین کرنے میں، اس کو حفظ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ کر 2 حروف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کو رٹا لگانے سے بہتر ہے، تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے، اس لیے وہ تکرار کے طریقے کو زیادہ مفید قرار دیتے ہیں۔ تکرار کے طریقے کے بھی انہوں نے اصول بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تکرار کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم کل کے سبق کو 5 دفعہ دہرائے، اس سے ایک روز پہلے کے سبق کو 4 دفعہ دہرائے، اور اس سے مزید جو اس نے ایک روز پہلے سبق پڑھا ہے اس کو 1 دفعہ دہرائے۔ اس طرح جب وہ بار بار دہراتا رہے گا، بار بار تکرار کرتا رہے گا، بار بار پڑھتا رہے گا، تو سبق اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا، اس کو وہ سبق حفظ ہو جائے گا، اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا، اور جب اس کو ضرورت ہوگی تو وہ زبانی طور پر بھی اپنا سبق سنا سکے گا اور تحریری طور پر بھی اپنا سبق لکھ سکے گا۔ مطالعے میں اعتدال، طالب علم کو وہ ہدایت کر رہی ہیں کہ مطالعہ جب کرے تو اس میں اعتدال سے کام لے،
کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بہت اپنی حد سے بڑھ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ مسلسل اس کو بالکل چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، بلکہ مطالعہ کرتے ہوئے اس میں درمیانہ طریقہ رکھے، اس میں میانہ روی اختیار کرے، اعتدال سے کام لے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مطالعے میں بھی اعتدال اختیار کیا جائے، میانہ روی اختیار کیے جائے، تاکہ طالب علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اعتدال کے ساتھ اپنے منزل کی طرف بڑھتا رہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو، اس میں کسی قسم کا تعطل نہ آنے دیا جائے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آنے دی جائے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ اپنا سفر وہ اختیار کرے، تاکہ جو ہے اس کی کامیابی، اس میں وہ کامیاب ہو سکے، بہتر طور پر تعلیم حاصل کر سکے۔ اچھا جی، آج کے ٹاپک یہاں تک۔ آج ہم نے علامہ زرنوجی کا تعارف، ان کے تعلیمی تصورات، ان کے نزدیک مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، طریقہ تدریس، اور جو انہوں نے طلبہ کے لیے ہدایات دی ہیں وہ ہم نے دیکھا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک۔ اوکے جی طالبات، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام۔